بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے کہ بیمار زندگی ہے کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے کہ یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، ہوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، ہوا مانگ رہی ہے۔ اور یہ کلام جس شعر کے لیے ہمارے ادریس بھائی، شکیل بھائی، انصار بھائی پڑھواتے ہیں، وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، میں چل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ ماں کے حوالے سے کہ مشکل میں بھی حالات بگڑتے نہیں دیکھے، شکستہ نہیں دیکھے، مشکل میں بھی حالات بگڑتے نہیں دیکھے، شکستہ نہیں دیکھے کہ مشکل میں بھی حالات بگڑتے نہیں دیکھے، شکستہ نہیں دیکھے کہ مشکل میں بھی حالات کہ مشکل میں بھی حالات شکستہ نہیں دیکھے، بگڑتے نہیں دیکھے کہ ماں میرے لیے، کہ ماں میرے لیے، ہمارا سب کے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ ہمارے اعظم بھائی جو اپنی جو ہے کیمرے کو لے کر حاضر ہوئے تھے، مشین میں گڑبڑی ہے، مگر پھر بھی یہ پروگرام آپ کو 3 سے 4 دن میں جو ہے ادریس بھائی یوٹیوب پر جو ہے ہمیشہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ میں چل کے بولتے ہیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہ مشکل میں بھی حالات شکستہ نہیں دیکھے، بگڑتے نہیں دیکھے کہ مشکل میں بھی حالات کہ مشکل میں بھی حالات بگڑتے نہیں دیکھے، شکستہ نہیں دیکھے کہ ماں میرے لیے، حاجی ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، بولے بولے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنے دنیا میں آئے سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر کسی کا موت مقرر ہے، نہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، ہر انسان کو جو ہے دنیا سے رخصت ہونا ہے، مگر پیارے دنیا سے رخصت ایسے ہو کہ جب آپ رخصت کریں رخصت ہو، اور جب لوگ آپ کو رخصت کریں تو لوگ یہ کہیں دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، دیکھو وہ انسان جا رہا ہے جو دنیا میں نیک عمل کیا کرتا تھا، وہ انسان جا رہا ہے جو دنیا میں لوگوں سے ہمدردیاں کیا کرتا تھا، وہ انسان جا رہا ہے
جو صوم و صلات کا پابند تھا، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں گزارا کرتا تھا، یقین جانے جب لوگ ایسا کہیں گے اور جب لوگ آپ کو قبر میں اتار دیں گے اور جب نکیرین آپ سے سوال کرنے آئیں گے، قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے فرشتے جب پہلا سوال کریں گے تو بآسانی کے ساتھ آپ پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جب دوسرا سوال کریں جب فرشتے دوسرا سوال کریں گے تو اس کا بھی بآسانی جواب آپ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، فرشتے جب تیسرا سوال کریں گے تو اس کا بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں گزاری ہو، شریعت کے دائرے میں گزاری ہو، شرط یہ ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر میں ہمارے رسول تشریف لاتے ہیں، مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ اچھا، کس کس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں، جس کا نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کون نہیں چاہے گا کہ میری قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں؟ ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف لائیں، اور یقین جانے رسول اللہ تشریف لاتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 3 جو ہے نا صورتیں جو ہے لکھی ہیں قبر میں رسول اللہ کے تشریف لانے کی، کہ بندہ جب بندہ مومن ہوا کرتا ہے، بندہ جب نیک ہوا کرتا ہے، عاشق رسول ہوا کرتا ہے، اور جب دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، آقا بتاتے خود قبر میں تشریف لاتے۔ اور اگر بندہ مومن ہے، نیک نہیں ہے تو رسول اللہ کی مدار انور سے لے کر اس کی قبر تک جو ہے نا زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے، اور فرشتے سوال کرتے ہیں ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بندہ بھی کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے تو یہ تو ہمارے رسول ہم انہی پر ایمان لائے تھے، بچل کے بولے یا رسول اللہ ہم انہی پر ایمان لائے تھے۔ اور بندہ اگر بدعقیدہ ہو کے مرا، بندہ اگر گمراہ ہو کے مرا، بندہ اگر جو کہ کفر میں مبتلا ہو کر مرا، تو یاد رکھیں زمین کے آقا کی قبر انور سے لے کر اس کی قبر تک زمین کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اتنی ہی دوری سے پہنچا جاتا ہے۔ ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حضرات گرامی، اگر بندہ کفر میں مرا، بندہ اگر بدعقیدگی میں مرا تو یاد رکھے کہتا ہے آہا لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ حضرات گرامی، اگر چاہتے ہو کہ رسول بذات خود تشریف لائے تمہاری قبر میں اور رسول کے آنے سے اجالا ہو، تو اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے میں گزارنا شروع کر دو۔ صوم و صلات کو جو کہ پڑھتے ہوئے رکھتے ہوئے گزارنا شروع کر دو، یقیناً رسول اللہ تمہاری قبر میں تشریف لائیں گے۔ اگر چاہتے ہو رسول اللہ تمہاری قبر میں تشریف لائیں، گناہوں کو چھوڑ دو، یاد رکھو گناہوں کے دلدل میں اگر پڑو گے تو ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور قبر میں جو بڑی سعادت ملنے والی ہے رسول اللہ کے دیدار کی، اس سعادت سے آمنے سامنے والی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سعادت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں گزاریں۔ حضرات گرامی، ہے کوئی ایسا جسے دنیا سے نہیں جانا؟ اچھا، کس کو نہیں جانا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کس کو نہیں جانا؟ سب کو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی بڑی کوٹیاں بنا لو، بڑے بڑے محل بنا لو، کچھ بھی بنا لو، یہ سب کے سب یہی رکھے رہ جائیں گے۔ ساتھ میں اگر کچھ جائے گا تو نیک عمل جائیں گے، ساتھ میں اگر کچھ جائے گا تو نمازیں جائیں گی، ساتھ میں اگر کچھ جائے گا روزے رکھے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، وہ روزے رکھے ہوں گے، وہ روزے تمہارے ساتھ جائیں گی۔ حضرات گرامی، اگر صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ دی ہوگی تو وہ زکوٰۃ دینا تمہارے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وسعت دی ہوگی، اگر تم نے حج بیت اللہ کیا ہوگا تو وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ حضرات گرامی، اور کچھ نہ جائے گا، ساری منزلیں، ساری کوٹھیاں، ساری دولتیں سب دنیا میں رہ جائیں
گی، کچھ نہ تمہارے ساتھ جائے گا، صرف اور صرف جو ہے ایک کفن کے اندر لپیٹ کر تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ آج ہم اور آپ جو ہے نا دنیا میں مست ہیں دولت کمانے میں، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، 5 منزلہ عمارت ہماری ہو جائے، 2-3 گاڑیاں دروازے پر ہماری کھڑی ہوں، بنانے میں لگے ہوئے پر نمازوں کو چھوڑے ہوئے، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، سکندر جیسا بادشاہ، کون؟ سکندر جیسا بادشاہ جس نے 1/3 دنیا پر حکومت کی، بادشاہ ہے پوری دنیا کا، 1/3 دنیا پر حکومت کر رہا ہے، مگر موت کا وقت جب قریب ہوا تو اپنے وزیروں کو پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا، اے میرے وزیروں، اے میرے ماننے والوں، سنو سنو، ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا، سنو سنو بادشاہ سلامت، سب کے ہاتھ اندر رہتے ہیں، تمہارے لیے کوئی الگ سے پروٹوکول نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی الگ سے رسم نہیں بنائی جائے گی کہ تمہارے ہاتھ باہر نکالے جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا تھا، سکندر نے کہا تھا، سنو سنو میرے وزیروں، میرے ہاتھوں کو اس لیے باہر نکال دینا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا، جب میں کفن کے اندر ہوں گا اور میرے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، لوگ جب خالی ہاتھ دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو سبق مل جائے گا کہ لوگوں دیکھو سکندر جیسا بادشاہ جو کہ ساری دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، 1/3 دنیا پر جس نے حکومت کی ہے، آج جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سکندر نے کہا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، اور جب میں رخصت ہوں لوگ دیکھیں کہ جس بادشاہ نے دنیا پر حکومت کی ہو، اور آج جب رخصتی کا وقت آیا ہے، جب موت نے اسے پا لیا ہے، جب موت نے اسے جو ہے پا لیا ہے، موت سر پر سوار ہو گئی ہے، لوگوں نے غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دیا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں سکندر جیسا بادشاہ جس نے 1/3 دنیا پر حکومت کی، آج جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہے، خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہے۔ کچھ لے کے گیا سکندر؟ کچھ نہیں لے کے گیا، سارا کا سارا یہیں چھوٹ گیا۔ مگر ہمارا نوجوان آج جو ہے نا پوری لتوں میں جو ہے پڑ گیا کہ ہمارا نوجوان مدارس سے دور ہے، ہمارا نوجوان مدارس سے دور ہے، ہمارا نوجوان اگر کہیں ملتا ہے تو جوا اور شراب کے اڈے پہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں نوجوانوں، شریعت کا حکم ہے کہ جب شرابی کا انتقال ہو کم از کم 40 قدم منہ کے بل گھسیٹا جائے، اس کے بعد اسے دفن کر دیا جائے۔ مگر اللہ کی کروڑہ رحمتیں تمہارے اوپر ہیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے، مگر پھر بھی لوگ تمہیں اچھا کفن دیتے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد اس طریقے سے قبر میں اتارتے ہیں کہ تمہارے جسم کو دھکا بھی نہ لگے۔ یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا، یہ برکتیں ہیں رسول اللہ کی، یہ عنایتیں ہیں رسول اللہ کی۔ حضرات گرامی، اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آج اس محفل میں توبہ کر کے جائیں، اگر آپ جوا کھیلتے ہیں تو اس محفل میں توبہ کر کے جائیں۔ یاد رکھیں موت کا وقت مقرر ہے میاں، 1 منٹ ادھر بھی نہیں ہو سکتا، نہ 1 منٹ ادھر ہو سکتا، نہ 1 سیکنڈ ادھر ہو سکتا، نہ 1 سیکنڈ ادھر ہو سکتا۔ ہر کسی کو جو ہے نا موت پالے گی ایک نہ ایک دن، تو توبہ کریں، ہاتھ اٹھا کے توبہ کریں، ہاتھ اٹھائیں ہاتھ۔ آج جو ہے نا رسول کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نظریں سب پر جا رہی ہیں، کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو میاں؟ اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ ہاتھ اور توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو ہے ابھی تک جو گناہ کیے ان تمام تر گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ پڑھے استغفر اللہ، پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بس مختصر سا خطاب، وقت بہت کم ہے۔ حضرت علامہ عبد المعین مصباحی صاحب کے بلا جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے نا، جبے اور قبے پر آپ نہ جائیں، آپ ان کو یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ہم سے بڑا امامہ ان کا نظر آئے گا، میں چل کے بولے سبحان اللہ۔ ہاں بہت بڑے عالم ہیں ہماری جماعت کے، الحمدللہ اس علاقے کے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 10 منٹ کا 15 منٹ کا خطاب حضرت علامہ عبد المعین صاحب کے بلا مصباحی جو ہے نا فرمائیں گے، آپ تمامی حضرات رکھیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو۔